آج بچاؤ گے تو کل کام آئے گا. تو بینکوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ روپیہ ہمیں دے دیں، آپ کے کل کام آ جائے گا، ہمارے ابھی کام آ جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. تو بچائیے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لاکر میں رکھ دیں آپ گولڈ خرید کے. بچائیے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ابھی ہمیں دے دیں تاکہ ہمارے ابھی کام آ جائے اور آپ کے کل کام آئے، جس کل کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کام آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا آپ کے. جوان آدمی روپیے کا زیادہ اچھا استعمال کر سکتا ہے یا بوڑھا کر سکتا ہے؟ بتاؤ، بولتے کیوں نہیں؟ جوان آدمی. دنیا کی نظر میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ پیسہ بچاؤ کل کام آئے گا تو اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. جب اللہ کہتا ہے بچاؤ کل کام آئے گا تو اللہ کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. بینک والے جب کہتے ہیں کہ روپیہ بچاؤ کل کام آئے گا، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ روپیہ بچاتے ہو بینک میں رکھتے ہو تو وہ آپ کے کل کام نہیں آتا. دو وجہ سے. ایک تو اس لیے شرعی وجہ سے کہ آپ سودی بینک میں جب پیسہ رکھو گے تو کل کام تھوڑی آئے گا، وہ تو سانپ بن کے ڈسے گا آپ کو. دوسری وجہ یہ ہے کہ بینک جو سود دیتے ہیں آپ کو وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ پیسہ ڈی ویلیو زیادہ ہو رہا ہے، پیسے کی ویلیو زیادہ تیزی سے گر رہی ہے. ہر چیز کی قیمت زیادہ اسپیڈ سے اوپر جا رہی ہوتی ہے. آپ سعودی بینک یا اسلامک بینک میں بھی جو پروفٹ ہے، اگرچہ وہ پروفٹ حلال ہے مگر وہ پروفٹ کا ریشو اتنا تھوڑا ہے کہ بے وقوفی ضرور ہے بینک میں پیسہ رکھنا، چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سعودی بینک ہو. لوگ دو چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں. ابھی ایک کلپ ہماری نظر سے گزرا جس میں ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اسلامک بینک ہیں کیا دنیا میں صرف ایک مفتی تقی عثمانی ہی رہ گئے ہیں جن کے فتوے کو فالو کیا جائے، دوسرے علماء نہیں ہیں؟ تو جواب دینے والا کہہ رہے ہاں یہ تو ایسے ہی انہوں نے بنا لیا، سود کو حلال کر دیا وغیرہ وغیرہ. ایک تو مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہر آدمی ہر ایک کی فیلڈ میں گھسا ہوا ہے، یہ بڑی پرابلم ہے. اکیلے مفتی تقی عثمانی صاحب نہیں ہیں جنہوں نے اسلامک بینک کو حلال قرار دیا ہے، بہت سارے علماء ہیں. اسلام میں اکیلے کسی شخص کا رائے کا ویسے بھی اعتبار نہیں ہوتا. یہ تو جو آج کل کے نئے اسکالر اور پروفیسر آ رہے ہیں نا، ان کی انڈیویجول رائے ہوتی ہے، کوئی پینل نہیں بیٹھتا، کوئی غور و فکر نہیں ہوتا ہے، ہر شخص اپنی آزاد رائے دے رہا ہوتا ہے. علماء میں ایسے نہیں ہوتا، خوب سمجھ لو. اگر علماء کرام کسی بات پر کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو ان کی اکیلی رائے نہیں ہوتی، اس پہ غور و خوض ہوتا ہے، مجالس بیٹھتی ہیں. جیسے جو ڈاکٹر اسٹینڈرڈ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی میڈیکل سائنس میں اپنی انفرادی کوئی رائے پیش نہیں کرتے. کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا کہ ڈاکٹر نے کہی میری ذاتی رائے ہے. نہ بھائی، آپ اکیلے کیا، پوری ایک تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، اس کے بعد رائے ہوتی ہے. لیکن جو 2 نمبر ڈاکٹر یا 2 نمبر حکیم ہوتے ہیں، آپ نے دیکھ رہا ہوگا، وہ پھینک رہے ہوتے ہیں میری رائے ہے میری رائے ہے. بھائی تیری کہاں سے ہو گئی؟ تو کیا اکیلا دنیا میں ڈاکٹر بنا ہے؟ اپنی رائے کو دوسرے ڈاکٹروں پہ پیش کر، ہو سکتا ہے وہ بھی تمہاری رائے کے موافق ہو جائیں، ہو سکتا ہے وہ خلاف ہو جائیں. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، جو صحیح علماء ہوتے ہیں ان کی انڈیویجول رائے نہیں ہوتی اسلام میں، کیونکہ اسلام ابھی تھوڑی آیا ہے، 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ اکیلے تمہاری رائے ہے، باقی سب کیا کر رہے تھے؟ تو انڈیویجول رائے پروفیسر غامدی صاحب کی ہو سکتی ہے کہ میری ذاتی رائے، اور بھی لوگوں کی ہو سکتی ہے جو نئے اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں. علماء کی کبھی بھی انفرادی رائے نہیں ہوتی، خوب سمجھ لو. مجھے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کی یہ فتوے میں یہ والا فتویٰ ان کی ذاتی رائے ہے. نہ بھائی، میری ذاتی رائے نہیں ہے، میں کوئی نیا دین تھوڑی لے کر آ رہا ہوں. اب 20 علماء سے اس کی تصدیق کرا لو، وہ ہمارے اس فتوے کو ٹھیک قرار دیں گے.
تو خوب سمجھ لیں اسلام میں کسی کی کوئی ذاتی رائے بولو نہیں ہوتی کہ یہ آج اس پر قرآن نازل ہوا ہے یہ الگ سے کچھ ایکسپلین کرے گا. تو تفردات ہوتے ہیں علماء کے, وہ بہت بڑے بڑے محقق ہوتے ہیں, لیکن ان کا تفرد بھی دیکھنے میں تفرد لگ رہا ہوتا ہے, حقیقت میں وہ تفرد نہیں ہوتا. اس سے پہلے کچھ لوگ اس پہ رائے قائم کر چکے ہوتے ہیں, اور دلائل کی دنیا میں اس تفرد کو غلط قرار دیا جاتا ہے. تو کیا میں یہ رہا تھا کہ اسلامک بینکنگ کی بات آ گئی تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی جی یہ ذاتی رائے ہے, کوئی ذاتی رائے نہیں ہے. اس پہ بہت سارے علماء ہیں جن کے پینل بیٹھے ہیں, اس کے بعد غور و خوض کے ساتھ ایک رائے قائم کی ہے. لیکن ہاں جو لوگ اشکال کرتے ہیں اسلامک بینکنگ پر کہ یہ مفتیوں نے اس کو حلال کر دیا, میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, ہمارے ہاں منفی ذہنیت بہت ہے, منفی ذہنیت بہت زیادہ ہے. جب میں نے اسلامک بینک کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا بہت تحقیق کے بعد, تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہ لوگ بینکوں سے پیسہ لے رہے ہیں, پیسہ, مفتی لوگ بینکوں سے کیا کھاتے ہیں, پیسہ, تبھی جائز کر رہے ہیں. حالانکہ جب میں نے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا اسلامک بینکوں نے میرا اکاؤنٹ تک نہیں کھولا تھا, اور الزام کیا لگ رہا تھا, بینکوں سے کیا لے رہے ہیں, پیسہ. ہمارے فتووں کی بیس پہ لوگ بینکوں میں اکاؤنٹ کھول رہے تھے, اسلامک بینکوں میں, اور بینک میرا اکاؤنٹ نہیں کھول کے دے رہا تھا, پھر بھی ہم اس کو جائز قرار دے رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی اگر میرا اکاؤنٹ نہیں کھول رہا تو میں دشمنی میں اس کو حرام کیسے کہہ دوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک آدمی دودھ میں ملاوٹ کیے بغیر دودھ بیچ رہا ہے, مگر اس کو مجھ سے دشمنی ہے, مجھے نہیں بیچتا, تو میں کہوں کہ اس کا دودھ کا کاروبار ہی حرام ہے, تو یہ زیادتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ لوگ چپ بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑا سا بول لیں پلیز کائنڈلی. زیادتی ہوگی نا یار, تم اپنی دشمنی, وہ ٹھیک ہے آپ یہ بولو کہ بینک نالائق ہیں, مفتی طارق مسعود کا اکاؤنٹ نہیں کھول رہے, یہ بولو آپ, یہ تھوڑی ہوگا کہ یہ ناجائز ہو جائے گا. تو اس لیے اسلامک بینک کو ہم نے اس وقت تحقیق کے بعد جائز قرار دیا جبکہ بینک ہمارا اکاؤنٹ کھول ہی نہیں رہا تھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے درباری سرکاری لوگ ہمیں کہتے ہیں نا, سرکار سے پیسے لیتے ہیں. سرکار سے نہ صرف یہ کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے, الٹا نقصانات ہو رہے ہیں سرکار سے ہمیں. پھر بھی سرکار کا کوئی صحیح کام ہوگا اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں, غلط کام کو غلط کہہ دیتے ہیں. تو ہر ایک میں یہ ظرف نہیں ہوتا, ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اسلامک بینک میرا اکاؤنٹ کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ اس لیے نہیں کھول رہے تھے کہ وہ دور تھا جب بڑی لڑائیاں چل رہی تھیں طالبان کی, ٹی ٹی پی کی, جو پاکستانی طالبان کی سوات میں بڑی لڑائیاں چل رہی تھیں نا, آرمی کے ساتھ پھڈے ہوئے تھے. میرا حلیہ یہ ہے, میں اس حلیے میں جاتا تھا بینک میں, تو وہ مجھے سمجھتے تھے کہ یہ بھی کوئی دہشت گرد تنظیم سے اس کا تعلق ہے, ڈرتے تھے. میں کہتا تھا بھائی میں سیدھا سیدھا یہیں کا رہنے والا آدمی ہوں, پگڑی ٹوپی نہیں بھائی, آپ کا حلیہ گیٹ اپ خطرناک. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں پینٹ شرٹ پہن کے چلا جاؤں ان کے پاس, تو اس خوف سے کھولتے ہی نہیں تھے اکاؤنٹ, یہ مسئلہ تھا. تو خیر, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو, پیسہ بچانے کے لیے بینکوں میں پیسہ رکھنا حماقت کی اعلیٰ مثال. پیسہ بچانے کے لیے بینکوں میں رکھنا, ایک تو ہوتا ہے حفاظت کے لیے بینک میں رکھنا کہ اس میں ٹرانزیکشن آسان ہوتی ہے, کہیں پیسے بھیجنا ریسیو کرنا, اس کے لیے اکاؤنٹ کھلوانا آج کل مجبوری ہے. تنخواہیں بھی جو آتی ہیں آج کل بینکوں میں ہی آتی ہیں, ریلائبل جتنے بھی ادارے ہیں ان میں ٹیکس کٹتا ہے, اس کے لیے اکاؤنٹ کھولنا ٹھیک ہے. لیکن اگر میرے بھائی اس نیت سے اکاؤنٹ کھولتے ہو یا اس میں پیسہ چھوڑتے ہو کہ سیونگ اکاؤنٹ ہے, کل پیسہ اس میں بڑھ جائے گا, تو ابھی سے آپ کو حماقت کا ایوارڈ میری طرف سے گفٹ. سمجھ رہے ہو؟
کیونکہ پروفٹ کا جو مارجن ہے وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے سودی بینکوں میں اور اسلامی بینکوں میں، دونوں میں. اچھا ہو سکتا ہے کوئی بینک کے کوئی مینیجر صاحب میرا یہ بیان سن کے غصہ کر رہے ہوں، میں ان سے کہوں گا آپ نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں اپنے پیسے نہیں رکھوائے ہوں گے بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے تو رکھوائے ہوں گے، پیسہ بچانے کے لیے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بھی نہیں رکھو گے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پروفٹ اتنا تھوڑا ملتا ہے، ایسا ترسا ترسا کے اس میں بھی ٹیکس کٹتا ہے. پھر وہ پروفٹ آئے گا، آپ ایک دم تھوڑے سے خوش کہ تھوڑا سا تو کچھ کھچڑی انہوں نے کھلائی، اس میں سے جو ٹیکس کٹے گا وہ کھچڑی میں سے بھی جو بوٹیاں تھیں، جو پلاؤ میں سے جو بوٹیاں تھیں وہ بھی کھا گئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے پیسہ سیو کرنے کے لیے تو اکاؤنٹ کھلوائے جائیں تاکہ اس میں ٹرانزیکشن آسان ہو. کہیں بیرون ملک سفر کرنا ہوتا ہے تو بینک اسٹیٹمنٹ دیکھی جاتی ہے. ان سب چیزوں کے لیے ویل ڈن، بہترین. پیسہ کمانے کے لیے اگر آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہے، چاہے اسلامی ہو چاہے سودی ہو، تو اگر آپ کے کوئی رشتہ آئے نا، کوئی لڑکی آپ کے داماد آئے رشتہ لینے کے لیے، بننے والا داماد، تو اس سے پوچھ لیا کریں کہ تم نے بینک میں پیسے کیوں رکھوائے. اگر وہ جواب میں کہتے ہیں اس لیے رکھوائے تو میں پیسہ کماؤں گا، تو رشتے کا انکار کر دیا کریں. یہ بے وقوف آدمی آپ کے بچی کے مستقبل کو بھی تباہ کرے گا. اتنی بے وقوف والے کام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. بس سوچنے کے لیے کھوپڑی بولو نہیں ہے. بچائے کیسے جائیں پیسے؟ پھر میرا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن بیچ میں آ گیا تو میں بتا رہا ہوں. کسی بھی طریقے سے بچا لو بھائی. گولڈ خرید لو، کچھ نہیں سریا لے کے ڈال دو. وہ سریا بھی کافی مہنگا ہو جائے گا 1 سال میں، سمجھ رہے ہو؟ یہ سریا نہیں ہوتا، یہ لے کے کہیں ڈال دو. آپ کو جگہ نہیں ہے، لوہا خرید لو یار، گھر میں ایک کمرے میں لوہا خرید کے ڈال دو، اگلے سال وہ بھی زیادہ پروفٹ دے جائے گا. بھوسی ٹکڑے خرید لو یار، 1 سال کے بعد وہ بھی پروفٹ دے کے جائیں گے. نہیں آئی سمجھ میں؟ بھوسی ٹکڑے خرید لو. یہ تجربے ہو چکے ہیں، تجربے جن لوگوں نے کیے ہیں نا وہ روئے ہیں بیچارے. 5 سال کے لیے بینک میں پیسہ باؤنڈ کر دیا، 5 سال کے بعد ڈبل ہو جائیں گے، جب ملے تو وہ ایسا روئے. تو چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو، مقصد ان کا پیسہ کمانا ہے، کما کے آپ کو دینا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھو. لوگ اسلامک بینک پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ تو پیسہ کما رہے ہیں، یہ تو یہ کر رہے ہیں، تو یہ تو حرام ہے. میں نے کہا بھائی پیسہ کمانا کہاں سے حرام ہو گیا اگر جائز طریقے سے ہے. اسلامک بینک 6 بنیادی عقود پہ معاملہ کرتا ہے، تو وہ بنیادی عقود پریکٹیکلی اس میں ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ صدقہ خیرات کا ادارہ نہیں ہے، وہ نوٹ چھاپنے کا ادارہ ہے. جیسے جو ملٹی نیشنل کمپنیاں آپ کو جو چیزیں بیچتی ہیں، خوراک وراک بیچتی ہیں، ہم بتاتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں میں اگر کوئی کمپنی پیکنگ کی چیزیں بیچ رہی ہے، کھانے پینے کی پیکنگ کی چیزیں، دودھ پیکنگ کا اور جتنی چیزیں پیکنگ کی، تو پیکنگ کی چیزیں ساری دنیا کے ڈاکٹر منع کر رہے ہیں مت کھاؤ. کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ اس میں کیمیکل ڈالے جاتے ہیں پریزرو کرنے کے لیے، اس کو سیو کرنے کے لیے. وہ کیمیکل ہماری باڈی کو نقصان دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ پیکنگ کا دودھ مت پیو. آپ کہو یہ مفتی صاحب کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے؟ بھائی یہ میں شریعت ہی کو ایکسپلین کر رہا ہوں اپنی مثالوں کے ذریعے. لیکن کیا اس کی وجہ سے ان کمپنیوں کے کاروبار کو کوئی حرام کہتا ہے؟ بولو نہیں، کوئی بھی حرام نہیں کہتا. پیکنگ کا دودھ بیچنا جائز، پیکنگ کی کریم بیچنا. ایک ملائی وہ ہوتی ہے جو ہم صبح صبح دودھ سے نکال کے کھاتے ہیں، کبھی چوری بھی کرتے ہیں، گھر سے چوری ہو رہی ہے، کبھی بتا کے بھی لے لیتے ہیں ملائی. یہ ایک ملائی ہے. ایک ملائی ہے ڈبہ پیک آ رہی ہے. صحت کے لیے کون سی اچھی ہے، ڈبہ پیک یا چوری والی؟ جو میں چوری کرتا ہوں وہ والی زیادہ اچھی ہے. یہ جو ڈبہ پیک بلائی ہے، اس کو تو پتہ نہیں بلائی ہے بھی کہ نہیں ہے، کیا نکالا جا رہا ہے. ہوگی کوئی اچھی چیز ہی ہوگی، لیکن میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے سنا ہے جو صحیح ریسرچ کر کے انہوں نے کہا ہے پیکنگ کی تمام چیزیں پہلی فرصت میں چھوڑ دینی. دودھ کھلا استعمال کرو.
اس کے خلاف، اس دودھ کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کمپنیوں نے کیا ہے. جراثیم والا دودھ ہے، بیکٹیریا ہوتے ہیں، ڈبے کا دودھ پیو. ڈبے کے دودھ کو بیکٹیریا لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جراثیم بھی وہیں آتے ہیں جہاں انہیں کچھ نظر آتا ہے. اس ڈبے کو، دودھ کو کھول کے رکھ دو، خراب ہی نہیں ہوتا. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں جس دودھ کو جراثیم بیکٹیریا لفٹ نہیں کرا رہا، اس دودھ کو آپ ڈبل قیمت پہ خرید کے پی رہے ہو. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ او بھائی بیکٹیریا بھی جہاں پروٹین ہوگا صحیح نیچرل فارم میں، وہاں بیکٹیریا کیوں نہیں آئے گا؟ بلکہ آپ تجربہ کرو اپنے گھر میں، دودھ کی کھلے دودھ ہو نا، اس میں پیکنگ کا دودھ ڈال دو، کیمیکل نہیں ڈالو جو کیمیکل پیکنگ کے دودھ میں ہے، بلکہ دودھ ڈال دو، تو بھی آپ کا یہ دودھ خراب نہیں ہوگا. تو دودھ جو خراب نہیں ہو رہا یہ کیمیکل ہے ایک، جس کی وجہ سے دودھ میں وہ کیمیکل ملایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دودھ خراب نہیں ہوتا. پی لو آپ، میں منع نہیں کر رہا، حرام نہیں قرار دے رہا، لیکن بھائی جب تک کھلا دودھ مل رہا ہے اس میں گوالا کیا ملا دے گا؟ پانی ملا دے گا نا زیادہ سے زیادہ. تو کیا ہو گیا؟ پانی ملا دیا. شکر کرو پانی مل گیا تمہیں اس بہانے. جائز نہیں ہے پانی ملانا، اس میں ایک مثال دے رہا ہوں. اس لیے آرگینک چیزوں پہ رہو. میرا ٹاپک نہیں ہے، تھوڑا سا کھسک رہا ہوں میں ٹاپک سے. پہلے زمانے میں 99 سال لوگ زندہ رہا کرتے تھے، 100 سال. 110 سال کے بزرگ تو ہمارے محلے کے نمازی تھے، وہ بھی انتقال بیماری سے نہیں ہوا، گر کے کولے کی ہڈی ٹوٹی اس سے انتقال ہوا ہے. ورنہ ان کا پروگرام دنیا سے جانے کا بولو نہیں تھا. کیا وہ ڈبے کی چیزیں استعمال کر کے 110 سال تک پہنچے ہیں؟ یہی جراثیم والا کھلا دودھ پیا انہوں نے. کمپنیوں کے اپنے فائدے ہوتے ہیں جو انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی ہوتی ہے. کبھی کافی کے فضائل، کبھی چائے کے فضائل. ایک زمانے میں سگریٹ کے فضائل چلا کرتے تھے، پرانے اخبار اٹھا کے دیکھو، تھروٹ انفیکشن سگریٹ ختم کرتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا. وہ تو ڈاکٹروں کو عقل آئی، انہوں نے مہم چلایا ہے، کیا لگا دیا لوگوں کو کس چیز پہ. تو اس لیے لائف اسٹائل بھی دیسی اور خوراک بھی دیسی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوکنگ آئل ہے آپ کے سامنے، ایک ہے دیسی گھی. وہ دیسی گھی میں اتنے ڈرامے شروع ہو گئے ہیں. ابھی کیا میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں یار، اب تھوڑا سا صحت کی بات کرنے دو، آپ کے فائدے کی بات ہے. دیسی گھی بھی عجیب لوگ کہتے ہیں ڈبہ کھولا ایک دم خوشبو کے بھبو کے، دیسی گھی. او بھائی ایسنس ڈالا ہے اس میں خوشبو کے لیے، الگ سے کیمیکل ڈالا ہے. اپنے باپ دادوں سے پوچھو، اتنا تو چرنے والی گائے کے گھی میں خوشبو نہیں آتی تھی. ہر چیز میں 2 نمبری یار، خدا کا خوف نہیں ہے. کھولیں گے نا دراصل، لگائیں گے ایسی خوشبو ہے. بھائی کیا کر رہا ہے؟ اگر تم نے کچھ ڈالا ہے اس کے اندر خوشبو کے لیے تو لکھ دو نا ڈبے پہ. جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ دیسی گھی وہی ہے، بھینس سے دودھ نکالا، مکھن نکالا، گرم کر کے گھی بنایا، یہ ہے دیسی گھی. اچھا دودھ بھی بڑے ڈرامے ہیں دودھوں میں. 2 دن نا، میں پتہ ہے ابھی پچھلے 2 دن بیماری کی حالت میں بھی 2 دن پھرتا رہا ہوں دیسی گھی کی تلاش میں. آپ کہو دیسی گھی 2 دن تک مفتی صاحب کو نہیں ملا؟ خالص گھی واقعی نہیں ملا. ہو سکتا ہے اب دکان والوں کے فون آئے، مفتی صاحب ہمارے پاس ہے دیسی گھی. اور بھائی دیسی گھی کی جو میری نظر میں ڈیفینیشن ہے وہ الگ ہے، آپ کی نظر میں بولو الگ ہے. آپ جس کو دیسی گھی کہہ رہے ہو، ہم اس کو دیسی گھی ہے، دیسی نہیں ہے وہ. جلدی سے ٹاپک کر کے نا پھر بات ہو گئی ہے. تو پہلی بات یہ کہ آپ گائے کو کھلا کیا رہے ہو. گائے کی جو نیچرل غذا ہے وہ تو گھاس ہے، ہرا ہے. آپ ونڈے شنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام رکھے ہوئے ہیں. پہلی بات، خالص آسٹریلین گائے جو ہے اس کا دودھ گائے کا دودھ نہیں ہے گائے کا دودھ ہی ہے. وہ دودھ نہیں ہے جو ہماری دیسی گائے کا دودھ ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ گائے میں کچھ منرلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے دودھ کا رنگ پیلا ہوتا ہے. آسٹریلین گائے کے دودھ کا رنگ وائٹ. ان کمبختوں نے کراسنگ کر کے، کراس بریڈنگ کر کے گایوں کی نسلوں کی بیڑا غرق کر دیا ہے. تو دودھ زیادہ ہوگا اس کا، کریم بھی زیادہ ہوگی یا پتلا ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن دودھ زیادہ ہوگا، کوالٹی اس کی اچھی
نہیں ہوگی. کوالٹی ہماری دیسی گائے کی اچھی ہوتی ہے. بہت معذرت چاہتا ہوں میں آج ٹاپک سے ہٹ گیا, لیکن اس کو کمپلیٹ کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. دیکھو حدیث میں گائے کے دودھ کی فضیلت ہے, اس کا مطلب یہ ہمارے مذہب کا بھی کسی حد تک ٹاپک ہے. لیکن کون سی گائے کی نبی نے فرمایا ترم فی الارض, جو زمین میں چرتی ہے. آسٹریلین گائے کا دودھ بیکار, بالکل وائٹ کلر کا ہوتا ہے. میں نے گائے پالی تھی نا, ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب میں بھی آپ کی گائے کا دودھ لے جایا کرتا تھا, اتنا اچھا گھی پیلا یلو کلر کا, پھر پتہ نہیں آپ کی گائے کا دودھ کا گھی بھی وائٹ ہو گیا اور گائے کا دودھ بھی کیا ہو گیا, وائٹ ہو گیا. میں نے کہا مجھے پتا ہے ہو گیا تھا, وجہ اس کی ایک ڈاکٹر صاحب کے مشورے پر میں نے اس کو ونڈے پنڈے کھلانا شروع کر دیے تھے. وہ ڈاکٹر نے تو میری خیر خواہی میں مشورہ دیا کہ دودھ کی کوانٹٹی بڑھ جائے. کوانٹٹی بڑھے گی کوالٹی کیا ہو جائے گی, خراب. تو دیسی گھی کا مطلب وہ ہوتا ہے جو ونس اپون اے ٹائم ہمارے باپ دادے کھایا کرتے تھے. ونس اپون اے ٹائم بولو ہمارے باپ دادے کھائے. نمبر 1 گائے بھی دیسی ہو, نمبر 2 کھاتی بھی کیا ہو, دیسی یعنی گھاس کھاتی ہو. نمبر 3 اس گائے کو دھوپ بھی ملتی ہو, چلتی پھرتی بھی ہو. ان تمام شرطوں کے بعد جا کے جب دودھ نکلے گا اور پھر اس دودھ سے گھی نکلے گا از کالڈ دیسی گھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں کوئی خوشبو کے لیے ایسنس نہ ڈالا ہو. خیر ہم کہاں نکل لیے. لیکن یہ والا گھی بہت کم مارکیٹ میں مل رہا ہے, ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو, میں کسی کا انکار نہیں کرتا. لیکن گھی کے نام پہ منجن بہت زیادہ بک رہا ہے ڈبوں میں, کیا خیال ہے بک رہا ہے کہ نہیں بک رہا؟ اور کمپنیاں جو دودھ بیچ رہی ہیں اس پر تو ہم ایمان لے کر آئے ہیں کہ یہ دودھ ہے, باقی اس دودھ کا جو بیڑا غرق کیا جاتا ہے, گائے سے نکلنے کے بعد اس کو پکایا جاتا ہے, اتنی ہیٹ پہ اس کو گرم کیا جاتا ہے, پھر اس میں کچھ کیمیکل ملائے جاتے ہیں, جو بیڑا غرق ہونا تھا وہ. ہاں اس میں یہ ہے کہ کچھ کمپنیاں اچھی ہیں, ان کا دودھ کم نقصان دہ ہے, کچھ کا زیادہ نقصان دہ. ایک نقصان تو ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ کا ٹاپک نہیں ہے لیکن ڈاکٹروں کا تو ہے نا. ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے کہ کینسر میں ان ڈبے اور پیکنگ کی چیزوں کا بہت بڑا دخل ہے. جو کینسر پھیل رہا ہے نا, جو پیکنگ کی چیزیں ہم کھا رہے ہیں نا, اس میں بہت بڑا دخل ہے. میرے بھائی گوشت بھی اچھا پیکنگ کا نہیں ہے, گوشت بھی وہ اچھا ہے جاؤ ذبح کرو اور کھا جاؤ. جانور کاٹو اپنے مبارک ہاتھوں سے. یا قصائی کوئی ایسی جگہ ہیں ہم نے دیکھا ہے روزانہ جانور آتا ہے کٹتا ہے اور قصائی شام تک سارا گوشت بیچ کے فارغ ہو جاتا ہے. اچھا اس میں بھی ایک ڈرامہ ہے. بعض دفعہ قصائی وہ گائے لے کر آ رہا ہے جو سارا دن کچرا کھاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کا گوشت کھانے سے منع کیا جو گند بلا کھاتا ہو. اب میں آپ کو وہمی نہیں بنا رہا, آپ چپکے سے قصائی سے گوشت خرید کے لا کے کھا لیا کریں, حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب میرے سامنے یہ کہا کرو نا کہ یہ خالص گوشت ہے تو پھر بہت سوچ سمجھ کے کہا کرو. آپ جس کو خالص سمجھ رہے ہوتے ہو وہ ہمارے معیار پہ خالص بولو نہیں ہوتا. کچرا چننے والی جو جانور, کچرا کھانے والے جو جانور ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا کچرا کھا رہے ہیں, تھیلیاں بھی کھا رہے ہیں, گند بھی کھا رہے ہیں, سڑے ہوئے پھل بھی کھا رہے ہیں. ان جانوروں کے گوشت میں اس کے اثرات آتے ہیں. جانور وہی اچھا ہے, گائے کی خوراک گھاس پھوس ہے بھائی, اس کو گھاس کھانے دو خدا کے بندو, یا پھلوں کے چھلکے کھلا دو اس کو. اتنی کیا کیا کھلایا جا رہا ہے. ایسے ایسے جانور قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ آپ اپنے باریک سے لڑکے کو ڈال دو وہاں, بولا یار اس کو یہ تیار کر دے تو. بعض لڑکے کراچی کے اتنے باریک دبلے پتلے, میرا بھانجا ہے نا بہت باریک سا, میں ایک فارم ہاؤس گیا, وہ بیل تیار ہو رہے ہیں قربانی کے لیے موٹے, ان کو بیلوں کو دیسی گھی آلو ٹھوسا جا رہا ہے, ان کے ٹھوسا جا رہا ہے. وہ نہیں کھا رہا, کہہ رہے نہیں کھا, تیرا باپ بھی کھائے گا, کیونکہ اس نے بیچنا ہے اس کو موٹا کر کے. بتاؤ اس کا گوشت کسی کام کا رہے گا؟ کسی کام کا گوشت نہیں ہے. کھڑے کھڑے کھلائے جاؤ. تو میں اپنے بھانجے کو لے گیا, میں نے کہا یار اس کو بھی پال دے یار, تو کتنے پیسے لے گا؟ 1 سال کے لیے تمہارے حوالے کر رہا ہوں, پیسہ بتا خالی تو. اس کو ایسا بنا دے. بن جاتے ہیں, بندے بھی بن جاتے ہیں.
وہ بنا دے گا یہی چیزیں کھلا کھلا کے ٹھوس ٹھوس کے گول، لیکن نہ چلنے کے قابل، بولو، دماغ بالکل غبی. تو وہ جانور ہوتا ہے جو چلے پھرے چرے، وہ اتنی جلدی بڑا نہیں ہوتا. خیر، تو میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے نا ہم خالص مال بیچتے ہیں، تو آپ اس کو بولا کرو کہ جھوٹ بولنے پر میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، بہت خوشی ہوئی آپ نے جھوٹ بولا. پوری بات بتاتا کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر ہے مجھے بتا دیتے ہیں تھوڑا سا، لوگوں کے دل میں، جن لوگوں کے دل میں محبت ہے وہ بتا دیتے ہیں، اچھے لوگ ہیں. میں ایک دو جاننے والوں کے پاس گیا، میں نے کہا دیسی گھی خالص ہے، انہوں نے کہا خالص ہے لیکن ونڈا کھلا رہے ہیں گائے کو، تو اس لیول کا نہیں ہے مفتی صاحب جس لیول کا آپ سمجھ رہے ہو. اچھے لوگ ہیں الحمدللہ، مجھے خوشی ہوئی کہ چلو یار جو جتنی بات ہے اتنی بتا دی. تو خیر، دیسی گھی کھایا کرو، خدا کی قسم بہت خاندانی چیز ہے، بہت خاندانی چیز ہے. تو بچوں کو کھلایا کرو، ایسے ٹماٹر ہو جائیں گے لال ٹماٹر. خیر، تو میں جو اصل بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ کمپنیاں پیکنگ کی چیزیں بیچ رہی ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس میں صحت کو نقصان ہے، لیکن کوئی مفتی ان چیزوں کو حرام کہہ سکتا ہے؟ بولو، حرام کوئی نہیں کہے گا. بھائی کمپنی بتا رہی ہے کہ یہ ہم نے اس میں ڈالا ہے، اب تم خود تحقیق کر لو فائدے مند ہے نقصان دہ، ہم نے تھوڑی ذمہ داری لی ہے. تبھی آج تک کوئی مفتی اس کو حرام نہیں کہتا. تو اسلامک بینکوں کا بھی یہی حال ہے، حرام نہیں کہا جائے گا اس کو، نہ بھائی، حرام کے لیے خالص سود ہونا ضروری ہے، وہ نہیں ہے تو کیسے حرام کہہ دیں. لیکن کیا ہم یہ کہیں کہ آپ اپنے پیسے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ کے نوٹ چھاپا کرو، یہ مشورہ دے دیں؟ نہ. ہم کہتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو چیزیں بیچ رہی ہیں وہ صحت کے لیے نہیں بیچ رہی، وہ پیسہ کمانے کے لیے بیچ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ تو پیسہ کمائیں، ٹھیک ہے، انہوں نے سب لکھ دیا اس کے اوپر، یہ اس میں آپ کو یہ اس کے جو اجزاء ہیں وہ یہ ہیں، لکھ دیا، اور دھوکہ نہیں دے رہے، وہ بتا دیا. بھائی اب آپ خود تحقیق کر لو، ڈاکٹروں سے جا کے یہ کیمیکل صحت کے لیے کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، وہ بتا دیں گے آپ کو ڈاکٹر لوگ، وہ ان کی فیلڈ ہے. انہوں نے سب لکھ دیا بھائی، لیکن ان کی نیت لوگوں کو صحت دینا نہیں ہے، ان کی نیت کیا ہے؟ بولو، پیسہ. جتنی کمپنیاں چاہے وہ جوس بنا کے بھیج رہی ہوں، کولڈ ڈرنک بیچ رہی ہوں، جوس بیچ رہی ہوں، گوشت بیچ رہی ہوں، خوراکیں بیچ رہی ہوں، کریم بیچ رہی ہوں، مکھن بیچ رہی ہوں، جو مرضی بیچ رہی ہیں، مجھے ایک بات بتاؤ، ان کا مقصد پیسہ کمانا ہے یا صحت؟ بولو، پیسہ ہے نا. آپ بھی اگر کمپنی کھولو گے آپ کا مقصد بھی پیسہ کمانا ہوگا، اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. وہ صاف کہتے ہیں بھائی ہمارا مقصد کیا ہے؟ پیسہ. اگر ان کا مقصد ہیلتھ ہوتی تو پھر کمپنی یہ نہ کہتی اس سال ہمیں اتنا لاس ہوا ہے، بلکہ کمپنی کہتی اس سال ہم نے لوگوں کو سیب کا جوس پلا کے آئرن کی اتنے لوگوں میں کمی کو ختم کر دیا ہے ہم نے، لہذا لاس تو ہوا ہی نہیں، جو ہمارا ہدف تھا وہ ہمیں حاصل ہو گیا ہے. یہ کہتے ہیں نا وہ لوگ، وہ کہتے ہیں بھائی اتنا بکنا چاہیے تھا نہیں بکا، یا کم ریٹ پہ بکا ہے تو لاس. لاس کا مطلب صحت کا لاس مراد نہیں ہوتا، لاس کا مطلب جو ہم نے توقع کی ہوئی تھی کہ اتنا پیسہ کمائیں گے، اس توقع سے ہمیں پیسہ کم حاصل ہوا ہے، لہذا ہمارا لاس ہے یہ. تو اس کا مقصد، آپ لاس کسے کہتے ہو، نقصان کسے کہتے ہو؟ جو ہدف ہے اس کو پورا نہ کرنا، اٹ از کالڈ نقصان. تو ان کا مقصد ہے پیسہ کمانا، جب وہ نہیں کما پاتے تو وہ کہتے ہیں اس سال ہمیں اتنا لاس ہوا. جب پروفٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس سال ہمیں اتنا پروفٹ ہوا. حالانکہ پروفٹ اگر ان کا مقصد لوگوں کی صحت ہوتی، وہ کہتے ہیں اس سال ہمارے جوس پی پی کے اتنے لوگوں کو طاقت توانائی ملی، اتنی بیماریاں دنیا سے کائنات سے ختم ہو گئیں، لہذا اس سال ہمارا یہ پروفٹ ہے. کبھی ایسا دیکھا آپ نے کہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ جو ہمارے کھلا دودھ بیچ رہے ہیں ان کا بھی مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں اتنا لاس ہوا، اتنا فائدہ ہوا، مطلب اتنا دودھ بک گیا، اتنا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں یا جتنے بھی کھلے دودھ بک رہے ہیں، ان کا کسی کا بھی مقصد صحت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ پیسہ. صحت ہمارا ہدف ہے، لہذا ہم نے دیکھنا ہے کہ کس سے کوئی چیز لینی ہے، کس سے نہیں لینی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں اور آپ جب کچھ کھاتے ہیں تو لذت اور صحت دونوں ہوتی ہیں، تو اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے
کہ ہمیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. تو اسی طرح سمجھ لو اسلامک بینکنگ کا بنیادی مقصد پیسہ کمانا ہے, غریبوں کی مدد نہیں ہے. پیسہ سیو اس نیت سے نہیں کرانا ہے لوگوں کا کہ کل ان کے کام آئے گا, اس لیے کرانا ہے کہ آج ہمارے کام آ جائے. تو حلال ہے, جیسے پیکنگ کی چیزیں حلال ہیں, جائز ہے. سودی بینک میں اکاؤنٹ مت کھلواؤ, کھلوانا ہے تو اسلامک بینک میں کھلواؤ تاکہ سود کے گناہ سے بچو. لیکن اگر آپ کا مقصد آپ کا پیسہ کمانا ہے, دولت کمانی ہے, تو میں کبھی بھی آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور اس بیس پہ اسلامک بینک کو حرام بھی نہیں قرار دیا جا سکتا کہ ان کا مقصد تو نوٹ چھاپنا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی یہ تو پیسہ کما رہے ہیں, غریب کو تو یہ گھر بنانے کے لیے پیسہ ہی نہیں دیتے, غریب کو تو یہ گاڑی کے لیے فائنینس ہی نہیں کرتے غریب کے لیے. لوگ پھر میرا دماغ چاٹتے ہیں, یہ کیسا اسلامک بینک ہے, یہ تو پہلے آپ کی اسٹیٹمنٹ چیک کرتا ہے کہ آپ گاڑی کی قسطیں ادا بھی کر سکتے ہو, آپ مکان میں 20% 30% شرکت کر بھی سکتے ہو, آپ قسطیں, آپ تو یہ تو مالداروں کے لیے غریبوں کے لیے تو ہے ہی نہیں, تو یہ کہاں سے اسلامک بینک ہو گیا؟ تو میں ان کا جواب میں یہ کہتا ہوں اسلامک بینک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سودی لین دین سے بچ رہا ہو, اس کا معاملات شرعی عقود کے تحت ہوں. اسلامی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ غریبوں کی مدد کر رہا ہو. غریبوں کی مدد فاؤنڈیشن ٹرسٹ ان کے ذمے ہوتی ہے, تو اس کا بزنس ہے, وہ بتاتے ہیں ہمارا کیا ہے بزنس, اور وہ جو پروفٹ ہوگا وہ بھی آپ کو بتا دیتے, 5 سال پیسہ رکھو گے اتنا پروفٹ ملے گا, 10 سال پیسہ رکھو گے اتنا پروفٹ ملے گا. وہ اس میں جھوٹ نہیں بولتے, وہ اتنا ملے گا بھائی. ایک اندازہ ہوتا ہے, یقینی تو وہ نہیں بتا سکتے. سودی بینک یقینی بتا دیتا ہے, اسلامی بینک یقینی نہیں بتا سکتے, کہ لمسم اندازہ بتاتا ہے وہ. تو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ بے وقوف بن کے یہ سوچو کہ میرے 5 لاکھ 5 سال میں 8 لاکھ ہو جائیں گے, ہو حالانکہ اتنے بھی نہیں ہوتے, لیکن اتنے ہو جائیں گے 3 لاکھ. ابے 5 سال کے بعد جو چیز آج 5 لاکھ کی تھی وہ سونا دیکھ کہاں چلا جائے گا, چاندی کہاں چلی جائے گی, سریے کی قیمت بڑھ جائے گی. 5 سال کے بعد تو مجھے خطرہ ہے قیامت نہ آ جائے, جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں. تو یہ آپ کی حماقت اور آپ کی کیا ہے بے وقوفی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اب کمپنیوں نے لکھ دیا نا ڈبے کے اوپر یہ چیزیں ہیں, اس کے اندر یہ کیمیکل ہے, تو اب اس کیمیکل کے بارے میں کمپنی نہیں بتائے گی, دکاندار نہیں بتائے گا. آپ یہ بڑے ماہر ڈاکٹر جو خوراک کے ماہر ہیں ان سے پوچھو کہ سر یہ کیمیکل صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ, تو ڈاکٹر لوگ بتائیں گے آپ کو یہ کیا کرتا ہے باڈی میں جا کے, حالانکہ خود بھی پی رہا ہوگا ڈاکٹر. ڈاکٹروں کا کون سا اپنی صحت کا خیال کرتے ہیں؟ خیر, ڈاکٹر سگریٹ پی رہا ہوگا دبا دبا, میں نے دیکھا ہے, اور کہہ رہے ہوگا آپ دیکھیں سگریٹ چھوڑ دیں بہت نقصان دہ ہے, خود پھر پیے گا. ان کو بولا جائے کہ آپ کیوں پی رہے ہو, کہتے ہیں یار میرا دماغ ہی کام نہیں کرتا جب تک سگریٹ نہ پیوں. کہتے ہیں یہ مشورہ بھی آپ کو میں نے سگریٹ پی کے ہی دیا ہے, اگر نہ پیتا تو یہ مشورہ بھی نہیں, الٹے مشورے دیتا, بلکہ میں کہتا کہ پیو, سگریٹ پی ہے تو میرا دماغ کام کیا اور میں نے آپ کو صحیح مشورے دیے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ. سگریٹ کا یہی نقصان کم ہے کہ اس کے پیے بغیر جس کو عادت پڑ جائے اس کا دماغ ہی نہیں چل رہا ہوتا. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی, تو خیر میں یہ یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, یار مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیں, تھوڑا سادہ ہو, ٹھنڈا نہ ہو. پانی نہیں مل رہا آج کل, عجیب قسم کے پانی آ رہے ہیں مارکیٹ میں یار, کس چیز کو روئے آدمی. پانی کی واٹ لگا کے نا اس کو 0 کر دیا جاتا ہے, بالکل سارے منرلز اس میں ختم, پھر اپنی طرف سے 2-4 ڈال دیے جاتے ہیں. زمین کا پانی اگر کہیں میٹھا نکلا ہے تو وہ پیا کرو, اس کے علاوہ کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت, بولو صدیوں سے انسان کیا پیتا آ رہا ہے, کنووں کا پانی. اس لیے کسی کی زمین میں اگر میٹھا پانی نکل جائے, میٹھا ہو کھارا نہ ہو, تو کہیں جانے کی ضرورت بولو نہیں ہے. ہاں اس کے قریب گٹر لائن نہ ہو, ورنہ وہ گٹر سیوریج کا پانی بھی اس میں شامل ہو رہا ہو. جس کو یہ مل جائے نا, کہیں میں گلگت گیا ہوں میرے بھائی, وہ چشموں کا پانی پیتے ہیں, 99-100 سال جیتے ہیں وہ لوگ, لیکن وہاں بھی اب کمپنیوں کا پانی پہنچ چکا ہے. یہ والا پانی پیو, یہ دیکھو کتنا پیور پانی, صاف ستھرا پانی. وہ بے وقوف تھے جو اب تک پی کے 99 سال جیتے آئے ہیں. سوات مردان کے لوگ بھی اب
कंपनियों का पानी पी रहे हैं यार। ब्रेन वॉशिंग की आप इंतहा देखो यार। तुम्हारे दादे परदादे ये चश्मों का पानी पी के 100 साल जिए और तुम्हें कंपनियां कह रही हैं ये पानी मत पियो, ये पियो, देखो साफ सुथरा प्योर पानी। वाह वाह वाह। कंपनियां बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ कौन है? हम है। अलबत्ता ये जरूर है, कराची में जो लाइन का पानी आ रहा है उससे बेहतर बहरहाल ये कंपनियों के पानी ही है। ऐसा ना हो ये छोड़ के कराची का जो लाइन का पानी हो वो पी लो, कि वो ठीक है फिल्टर करती है गवर्नमेंट, उसमें फिल्टर भी करती है, उसको साफ भी किया जाता है, लेकिन भाई पता नहीं क्या किया जाता होगा। तो वो मैं इस पानी की बात नहीं कर रहा, मैं बात